ابھی بدر کچھ بولتا کہ اس کی نظر کینٹین کے اندر آتی وفا کی جانب اٹھی۔ منت کی نظر جب اذان کی طرف اٹھی تو فوراً سرخ چہرہ جھکا گئی، جبکہ اذان اس کا چہرہ جھکانے پر دلکشی سے مسکرایا۔ بدر نے وفا کو دیکھ کر مسکراہٹ اچھالی تو وفا بھی اسے دیکھ کر مسکرا دی، اور پھر وہ دونوں ان کے ساتھ والے ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئیں۔ یار تم لوگوں نے کبھی جنگلی بلی دیکھی ہے؟ بدر وفا کو نظروں کے حصار میں لیے بولا، جو کہ اس کے کہنے پر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ نہیں، ہم نے نہیں دیکھی، وہ سب بولے۔ اگر نہیں دیکھی تو اسے دیکھ لو، بدر کہتا کہکا لگا گیا تو اس کے ساتھ باقی سب بھی کہکا لگا گئے۔ اور تم لوگوں نے کبھی لمبی مونچھ والے بندر دیکھے ہیں؟ وفا بولی تو سب نے اسے دیکھا۔ نہیں، سب بولے۔ اگر نہیں دیکھے تو اسے دیکھ لو، وفا بھی کہکا لگا کر بولی تو سب بدر کی طرف دیکھ کر ہنس دیے، جس کا منہ بن گیا تھا۔ کہہ تو ایسے رہی ہے جیسے خود تم مس ورلڈ ہو۔ بدر لڑکیوں کی طرح ناک چڑھا کر بولا، الحمدللہ کبھی غرور نہیں کیا۔ وفا مصنوعی کالر جھٹکتی بولی، غرور، اور وہ بھی اس شکل پہ؟ استغفر اللہ۔ بدر کانوں کو ہاتھ لگا کر بولتا، وفا کو آگ لگا کیا۔ ہاں، اور تمہاری شکل تو جیسے سلمان خان سے ملتی ہے نا۔ وفا غصے سے بولی، میری شکل تو سلمان خان سے بھی اچھی ہے، بس تم نے آج غور کیا ہے۔ بدر کالر جھٹکتا گردن اکڑا کر بولا، ہاں ہاں، جو کاف ٹڈے۔ وفا کہتا لگا کر بولی۔ اس سے پہلے بدر کچھ بولتا، اذان بیچ میں بول پڑا، تم دونوں کے بیچ تو دوستی نہیں ہو گئی تھی؟ اذان بولا، ہاں ہو تو گئی ہے، وہ تو میں بس تم لوگوں کو جنگلی بلی دکھا رہا تھا۔ بدر دانتوں کی نمائش کراتا بولا، اور میں بھی بس آپ لوگوں کو لمبی مونچھ والے بندر کے بارے میں بتا رہی تھی۔ وفا بدر کو دیکھتی بولی، یہ بندر کسے کہا تم نے؟ بدر بولا، اور ایک بار پھر ان کی لڑائی شروع ہو چکی تھی، جبکہ باقی سب اپنا سر تھام گئے اور بولے کہ ان دونوں کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ان سب کے امتحان کے دن قریب آ گئے تھے، جس میں وہ سب مصروف ہو گئے تھے۔ اس سب میں بدر اور وفا کی چھوٹی موٹی لڑائیاں چلتی رہیں، جبکہ اذان کے دل میں منت دھیرے دھیرے اپنا قبضہ جما رہی تھی۔ منت کی حالت بھی اس کے سامنے جا کر بری ہو جاتی، مگر آج تک وہ کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچ پائی تھی۔ آج ان سب کا آخری پیپر تھا۔ کیسا ہوا پیپر؟ منت وفا کے ساتھ چلتی ہوئی بولی، اچھا ہو گیا، اور تمہارا؟ وفا بتاتی آخر میں سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، میرا بھی اچھا ہو گیا، منت نے مسکرا کر جواب دیا تو وفا بھی مسکرا دی۔ ابھی وہ لوگ بول ہی رہے تھے کہ کچھ لڑکیوں کی آواز ان کے کان میں آئی۔ وفا کو لگا کہ اس کے کانوں میں کسی نے گرم سیسا انڈھیل دیا ہو۔ ارے آج بدل لوگ نہیں تمہارے ساتھ ہے تو ہے، کہاں گئے تمہارے عاشق؟ ان لڑکیوں میں سے ایک وفا کو دیکھ بدتمیزی سے بولی، اس کا اور کام ہی کیا ہے، بس لوگوں کی محبت کو اپنے آگے پیچھے ہی لگانا آتا ہے۔ سونیا، جو کہ ایک ہائی فیملی سے بلانگ کرتی تھی، وہ ایک ماڈرن سی لڑکی تھی، غرور اس میں کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ والدین نے بے جا آزادی دے رکھی تھی۔ وہ اس یونیورسٹی میں آنے کے بعد بدر کو پسند کرنے لگی تھی، اور اس بات کا وہ بدر سے اظہار بھی کر چکی تھی، مگر بدر اسے ہمیشہ انکار کر دیتا۔ اس نے آج تک کسی بھی لڑکی کی طرف نہیں دیکھا تھا، اس لیے وفا کو بدر کے ساتھ دیکھ کر سونیا اندر تک جل گئی۔ کیوں بھائی، تمہارے کتنے بوائے فرینڈز کو اپنے پیچھے لگایا ہے میں نے؟ وفا اس کے قریب جا کر سینے پر ہاتھ باندھتی ہوئی بولی، حالانکہ اسے غصہ تو بہت آ رہا تھا، مگر وہ پی گئی۔ ہاں، بس لڑکوں کو ہی آگے پیچھے لگانا آتا ہے۔ اس کے ٹھنڈے جواب پر سونیا جل کر بولی، کیوں تمہیں نہیں آتا، اسی لیے جل رہی ہو؟ وہی پرسکون انداز، میری جوتی بھی تم سے نہ جلے۔ سونیا اپنے بال جھٹکتی مغرور انداز میں بولی، جوتی نہیں، مگر جس نے جوتی پہنی ہے وہ تو جلتی ہے۔ وفا بولی تو سونیا اندر تک سلگ گئی۔ جسٹ گو ٹو ہیل۔ سونیا پیر پٹکتی غصے میں وہاں سے چلی گئی۔ اسے تو لگا کہ وفا روئے گی یا غصہ کرے گی، مگر اس کے پرسکون انداز نے اسے اندر تک جلا دیا تھا۔ یہی تو خاصیت تھی وفا کی کہ وہ اپنے ٹھنڈے مگر دل جلاتے جواب سے سامنے والے کو انگاروں پہ گھسیٹ لاتی، اور اس بار بھی یہی ہوا تھا۔ سونیا خود ہی جل کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ واہ یار وفا، کیا جواب دیے ہیں تم نے اسے؟ منت اس کے جوابات سے امپریس ہو کر بولی تو وفا پھیکا سا مسکرا دی۔ وہ اس وقت بہت غصے میں تھی۔ کیا یار، کہاں رہ گئے تھے تم لوگ؟
ان دونوں کے کینٹین آتے ہی وہ سب ان کے قریب آتے بولے۔ وہ نا، منت نے ساری بات ان کو بتائی تو بدر نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ اس میک اپ کی دکان کی اتنی ہمت، ابھی بتاتا ہوں میں اسے۔ بدر آگے بڑھتے ہوئے بولا تو وفا نے اسے روک لیا۔ رک جاؤ بدر، مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی وہ۔ آج اس نے یہ سب کہا، کل کو کوئی اور کہے گا، اور میں یہ بالکل برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی میرے کردار پر انگلی اٹھائے، اس لیے اب ہمارے دور رہنے میں ہی فائدہ ہے۔ وفا تکلیف سے بولی تو بدر نے اپنے لب بھینچے۔ میری بہن، تم جانتی ہو کہ لوگوں کی زبانیں کبھی بند نہیں ہوتی۔ اگر آپ اچھا کرو پھر بھی وہ ہمارے بارے میں بولتے ہیں، اور اگر برا کرو تو بھی۔ ہم اپنی زیادہ سے زیادہ خواہشات کا قتل لوگوں کے ڈر سے ہی کر لیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے یا واٹ ایور۔ اذان زندگی میں پہلی بار شاید اتنا سنجیدہ ہوا تھا۔ اس نے وفا کو اتنے خوبصورت الفاظ میں حقیقت سنائی تھی کہ وفا کے دل میں اس کے لیے آج اور عزت بڑھ گئی تھی۔ اب تو چلو یار، بہت بھوک لگی ہے مجھے، اذان شرارت سے بولا تو سب ہنس لیے، اور پھر وہ سب کینٹین میں چلے گئے۔ السلام علیکم ماما، وفا گھر میں داخل ہوتے ہوئے بولی، مگر پھر اپنی تائی جان کو دیکھ کر رکی۔ السلام علیکم تائی جان، وفا گرم جوشی سے ان کے گلے ملتے بولی۔ وعلیکم السلام میری جان، کیسی ہو؟ اس کی تائی وفا کا ماتھا چومتے محبت سے بولی۔ میں بالکل فٹ، آپ سناؤ؟ وفا مسکراتی بولی۔ میں بھی بالکل ٹھیک، بس اب تم تیاری پکڑو ہمارے گھر آنے کی، اس کی تائی مسکرا کر بولی۔ کیوں تائی جان؟ وفا ان کو دیکھ کر نہ سمجھی سے بولی۔ ارے بھائی، عدیل کی منگنی ہے تو تم نہیں آؤ گی کیا؟ اس کی تائی وفا کے سر پر چپت لگاتی بولی۔ کیا عدیل بھائی کی منگنی؟ یا ہو، بہت مزہ آئے گا۔ وفا پہلے تو صدمے سے، پھر چیختے ہوئے بولی تو نائلہ بیگم اور سائرہ بیگم ہنس لیں، اور پھر آج کا سارا دن وفا نے سائرہ بیگم کے ساتھ موج مستی میں گزارا تھا۔ مس وفا، ایک منٹ رکیں۔ اگلے دن وفا یوں نہیں آئی تو اس کی کلاس کے ایک لڑکے نے اسے روک کر کہا۔ جی کہیے، وفا اسے دیکھ کر بولی۔ وہ کیا آپ یہ کارڈ اور پھول ہیر کو دے دیں گی؟ وہ لڑکا تھوڑا ہچکچا کر بولا۔ او ہو، کیا بات ہے؟ وفا اسے دیکھ کر معنی خیزی سے بولی تو وہ لڑکا خجل سا ہوتا سر کھجا گیا۔ اچھا چھوڑو، چاکلیٹ نہیں ہے کیا؟ وفا نے پوچھا۔ او سوری، یہ رہی۔ لڑکے نے پاکٹ سے چاکلیٹ نکال کر دی تو وفا نے ہنس کر اسے چاکلیٹ تھام لی، اور پھر وہاں سے یہ سب ہیر کو دینے چل پڑی۔ جبکہ دور کھڑے بدر نے یہ سب دیکھ کے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔